السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سعودی وزیر خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور، پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل اور غیر متسلسل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، وزیر اعظم نے طیب اردوان اور عبد الفاتح السیسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے معزز مہمانوں کو پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کشیدگی سے قیمتی جانوں، معیشت اور املاک کا نقصان ہو رہا ہے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ پاکستان ایران امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزرائے خارجہ نے مشرق وسطیٰ میں صورتحال پر نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ وزرائے خارجہ نے صورتحال میں پاکستان کے تعمیری اور مثبت کردار کو سراہا۔ معزز مہمانوں نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو بتاتے چلے وزیر اعظم شہباز شریف کی وزرائے خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزرائے خارجہ نے وزیر اعظم کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ شہباز شریف نے ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور وزیر اعظم کی طیب اردوان اور عبد الفاتح السیسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ شہباز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا، وزرائے خارجہ نے وزیر اعظم کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف سے ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی طیب اردوان اور عبد الفاتح السیسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ شہباز شریف نے یہ کہا ہے، وزرائے خارجہ نے وزیر اعظم کو مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اپنے نقطہ نظر سے آگاہ کیا ہے۔ شہباز شریف سے ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم کی طیب اردوان اور عبد الفاتح السیسی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کا مشن، اسلام آباد میں 4 افریقی اجلاس، پاکستان، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کی شرکت، علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر اتفاق، امن کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ چاروں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس سے قبل تینوں وزرائے خارجہ کی پاکستانی ہم منصب سے الگ الگ ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے پر زور، اسحاق ڈار کی ایران کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت۔ اسلام آباد میں 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے حوالے سے اعتماد میں لیا 4 ملکی مذاکرات، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کا پیش خیم ہے۔ مذاکرات سفارتکاری اور اعتماد سازی سے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ اسحاق ڈار کی غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، غزہ کے لیے انسانی امداد کی فراہمی میں مصر کے کردار کو سراہا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، اسحاق ڈار کی وزرائے خارجہ کے خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ اجلاس سے قبل اسحاق ڈار کا ایرانی وزرائے خارجہ سے رابطہ، مذاکرات سے متعلق اعتماد میں لیا گیا۔ اسحاق ڈار کی غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے۔ 4 ملکی مذاکرات، خطے میں امن و استحکام کے فروغ کا پیش خیم ہے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے کہا گیا ہے، وزرائے خارجہ کا خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اجلاس سے قبل اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، مذاکرات سے متعلق اعتماد میں لیا۔ اسحاق ڈار کی غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت بھی کی گئی ہے۔ 4 ملکی مذاکرات، خطے میں امن و استحکام کے لیے فروغ کا پیش خیم ہے۔ وزرائے خارجہ کا خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ 19 مارچ کو پہلا اجلاس ریاض میں ہوا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 4 افریقی اجلاس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سعودیہ، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کے ساتھ میٹنگ اچھی رہی۔ اجلاس میں خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی۔ اتفاق کیا گیا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، مسلم امہ کا اتحاد موجودہ صورتحال میں مزید اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، UN چارٹر کے تحت تمام ممالک کی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں علاقائی اور عالمی امن کے لیے پاکستان بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے لیے کافی کار ہے۔ چین پاکستان کے تعمیری کردار کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ Expressed. Our first meeting was held in Riyadh on 19th of March 2026. The second meeting of 4 foreign ministers which was held today. The foreign ministers held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed
that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. तबीयत से मुतालिक उनके साहबजादे अली डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में बताया कि इसहाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की इस्तकबाल के दौरान चोट लग गई। चोट के बावजूद इसहाक डार ने पेन किलर से लेकर दिन भर की तमाम अहम सरकारी मसरूफियात और मीटिंग्स मुकम्मल की। रात ऑफिशियल बयान की रिकॉर्डिंग के बाद अहल खाना के इसरार पर उनका तिबी मुआयना करवाया गया। एक्स रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर हालत तसल्ली बख्श है, तहम कंधे में हेयर लाइन फ्रैक्चर हुई है। डॉक्टर्स ने चंद रोज़ आराम और अद्वियात के जरिए इलाज तजवीज़ किया। आइंदा चंद रोज़ तक अद्वियात और एहतियाती तदाबीर के जरिए और दर्द को कंट्रोल किया जाएगा। आपको बताते चले इसहाक डार के चोट के बावजूद अहम सरकारी मसरूफियात मुकम्मल की है। एक्स पर रिपोर्ट में कंधे में लगे हेयर लाइन फ्रैक्चर होने की तस्दीक की गई है। डॉक्टर्स ने चंद रोज़ आराम और अद्वियात के जरिए इलाज तजावीज़ किया है। दर्द के बावजूद शाम तक अहम मुलाकातें और सरकारी अमूर ऐसा अंदाज में अंजाम दिए गए और इसहाक डार ने चोट के बावजूद अहम सरकारी मसरूफियात मुकम्मल की हैं। एक्सरे रिपोर्ट्स में कंधे में हेयर लाइन फ्रैक्चर की तस्दीक हुई है। अली डार की जानिब से कहा गया डॉक्टर्स ने चंद रोज़ आराम और अद्वियात के जरिए इलाज तजवीज़ किया। अली डार की जानिब से बताया गया दर्द के बावजूद शाम तक अहम मुलाकातें और सरकारी अमूर एहसन तरीके से निभाए। पीटीआई की रिहाई के लिए आइन के मुताबिक एहतजाज का ऑप्शन अपनाया जाए। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीटीआई अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर आइंदा का लाए अमल तय करके जल्द कुछ फैसले लेने वाले हैं जो सख्त हो सकते हैं। कारकुन पूरी तरह तैयार है। फैसलों का इख्तियार रखने वाली क़यादत जो भी फैसला करेगी हम साथ देंगे। जब एहतजाज होगा लग पता जाएगा। NFC की माद में 1375 अरब वाजिबुल अदा हैं। जाम असलाह के लिए 1000 अरब रुपए का जामे तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। पैकेज में हर शोबे और जाम होने वाले हर जिला के लिए तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। कोई भी महरूम नहीं रहेगा। आपको बताते चले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा कि बानी पीटी की रिहाई के लिए आइन के मुताबिक एहतजाज का ऑप्शन अपनाया जाएगा। पीटीआई अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर आइंदा का लाए अमल तय कर रही है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि जल्द कुछ फैसले लेने वाले हैं जो सख्त हो सकते हैं। कारकुन पूरी तरह तैयार है और NFC की माद में 1375 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। वज़ीर आला KP की जानिब से कहा गया बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आइन के मुताबिक एहतजाज का ऑप्शन अपनाया जाएगा। सुहेल अफरीदी ने कहा कि पीटीआई अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर आइंदा का अमल तय कर रही है। सुहेल अफरीदी का कहना था कि जल्द कुछ फैसले लेने वाले हैं जो सख्त हो सकते हैं। कारकुन पूरी तरह तैयार हैं। NFC की माद में 1375 अरब वाजिबुल अदा। वफाकी हुकूमत का कफायत जारी के तहत 154 अरब रुपए बचाने का हदफ। स्मार्ट लॉकडाउन और महदूद तिजारती सरगर्मियों से तवानाई की बचत का प्लान। मोटरसाइकिल और रिक्शा सार्फिन को पेट्रोल पर मखसूस सब्सिडी भी दी जाएगी। मोटरसाइकिल और रिक्शा सार्फिन को 20 से 30 लीटर माहाना सब्सिडी देने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। सराय के मुताबिक सब्सिडी के लिए QR कोड सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। हुकूमत मोबाइल ऐप के जरिए मोटरसाइकिल सरवारों को सब्सिडीज पेट्रोल देगी और किफ़ायतशारी इकदाम के बाइस अखराजात में कमी से बड़ी बचत होगी। सब्सिडी से मुतालिक हतमी फैसला आला सतही मुशावरत के बाद किया जाएगा। सदर, वज़ीर आज़म और चारों वज़राए आला की मुशावरत भी मुतवक्की है। वफाकी हुकूमत की हफ्ता में 2 दिन स्मार्ट लॉकडाउन की तजावीज़। सराय के मुताबिक विफाक ने तजावीज़ सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमतों को भिजवा दी। स्मार्ट लॉकडाउन हर हफ्ता दिन 12 बजे से इतवार रात 12 बजे तक नाफिज करने की सिफारिश। शादी ब्याज में तमाम कमर्शियल सरगर्मियाँ रोकने और कारोबारी मराकज़ से दफातर भी बंद रखने की तजावीज़ भी दी गई हैं। सूबों की रजामंदी के बाद विफाकी हुकूमत बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करेगी। इब्तदाई तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज 4 अप्रैल से शुरू करने की सिफारिश की गई है।